جب عبداللہ ابن متی کو ایاس ابن مزارب کے قتل اور مختار کے قیام کی خبر دی گئی تو اس نے ایاس کے بیٹے راشد ابن ایاس کو بلا کر کہا کہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر مختار کے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر ابن ایاس نے اپنے سر سے پگڑی اتار پھینکی اور گریہ کرنے لگا۔ ابن متی اس سے کہنے لگا کہ تو عورتوں کی طرح رونا دھونا چھوڑ، تیار ہو کر ابراہیم سے اپنے باپ کا بدلہ لے اور ابراہیم کا سر میرے پاس لے کر آ۔ عبداللہ ابن متی کی بات سن کر راشد ابن ایاس چند سپاہیوں کو لے کر، جن میں سوار و پیادے تھے، بازار میں آیا۔ یہ جب ابراہیم کے مقابل آیا تو ابراہیم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ ادھر مختار نے گھروں کی چھتوں پر آگ روشن کر دی تھی اور قیام کا طبل بجا دیا تاکہ لوگوں کو خروج کی اطلاع مل جائے، لیکن اس کے باوجود لوگ مختار کے پاس جمع نہ ہوئے۔ اس موقع پر ان کے نہ پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ مختار نے جمعرات کی شب کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اس سے قبل بھی آگ وغیرہ دیکھی تو یہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ابن متی کی حرکت ہے۔ اسی بنا پر کوئی نہ آیا اور سب کے سب اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر حالات کا جائزہ لینے لگے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابراہیم سے اچانک جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے جمعرات کے بجائے بدھ کو ہی خروج شروع کر دیا گیا۔ مختار نے ابراہیم کے ذریعے اپنے قیام کے متعلق تمام لوگوں کو اطلاع دے دی۔ سب انتظار میں تو تھے ہی، گروہ کے گروہ مختار کے مکان پر جمع ہونے لگے۔ مختار نے بدن پر ہتھیار سجائے اور اپنے گروہ کو ساتھ لے کر نہایت تیزی کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں مخالفوں کا مجمع تھا۔ چاہتے ہی حملہ کر دیا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ابھی ابراہیم وہاں سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ سوید ابن عبد الرحمن ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کر وہاں آ گیا۔ ابراہیم نے للکار کر اپنے ساتھیوں سے کہا، یہی قاتلان حسین کا گروہ ہے، ان سے مقابلے میں نجات دارین ہے۔ یہ سنتے ہی سب شیروں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے اور شمشیر زنی شروع ہو گئی اور گھمسان کا رن پڑ گیا۔ آخر سوید بھی ماں اپنے گروہ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر ایک اور گروہ ان کے مقابلے کو آیا، جن کے سردار شبس ابن ربعی اور حجار ابن ابجر تھے۔ یہ دونوں لعین معرکہ کربلا میں یزید کی طرف سے فوج کے رسالہ دار تھے۔ حجار ابن ابجر 4000 سواروں کے ساتھ غازریہ کا گھاٹ روکے ہوئے تھا، اور شبس ملعون نے جو ظلم کیے ان کو کون نہیں جانتا۔ ابراہیم نے ان کا مقابلہ بھی بڑی جواں مردی سے کیا۔ دیر تک بڑے زور سے تلوار چلتی رہی۔ آخر شبس شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ غرض کہ تمام رات اسی طرح کوفے میں تلوار چلتی رہی۔ ایک طرف مختار ایک بڑی جماعت کو لیے کھڑے تھے اور دوسری طرف ابراہیم۔ صبح کو بعد نماز جب مختار نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو 12,000 میں سے 3,000 آدمی شمار میں آئے۔ مختار کا دل ٹوٹ گیا اور سخت پریشانی نے آن گھیرا۔ ابھی مختار انہی فکروں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن متی نے ایک بڑی فوج 4 سرداروں کی ماتحتی میں روانہ کی۔ جناب مختار نے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے 3,000 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ صبح سویرے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور پہر دن چڑھتے چڑھتے مختار کے دلاور سپاہیوں نے دشمن کے بڑھتے قدم پیچھے ہٹا دیے۔ مختار نے تعاقب کیا اور شہر میں گھس کر وہ قتل عام کیا کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ بڑے بڑے نامور سردار مختار و ابراہیم کے خوف سے قصر دارالامارہ میں جا چھپے اور قصر کے دروازے بند کر لیے۔ مختار نے محافظوں کو قتل کر کے بہت جلد دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ 3 شب و روز محاصرہ جاری رہا تو عبداللہ ابن متی نے مجبور ہو کر امان کی درخواست کی۔ مختار نے اس شرط پر منظور کی کہ وہ فوراً شہر چھوڑ کر باہر چلا جائے۔ وہ رات ہی میں اپنے بعض خیر خواہوں کے ہمراہ چور دروازے سے نکل بھاگا۔